إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے اور اس سورت کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ نئی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے۔ یہ لائٹیں کھول دو، دونوں لائٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا، مارا، ستایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ واقعہ بھی پیش آیا جو طائف کا واقعہ ہے، اور طائف کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جب طائف کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں برا سلوک کیا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شب معراج عطا فرمائی۔ معراج کون سی سن کے اندر؟ علماء نے لکھا ہے تقریباً 11 نبوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ میں پیش آیا ہے، حالت بیداری کے اندر، نہ کہ خواب کی حالت میں۔ بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں۔ اور کون سا مہینہ ہے کہ اس کے اندر تو علماء کا بہت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ربیع الاول، بعض کہتے ہیں ربیع الاخر، بعض نے رجب۔ البتہ رجب کا مشہور ہے 27 رجب، مگر یہ کوئی حقیقی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ جو واہیات اور من گھڑت چیزیں کر رکھی ہیں کہ جناب 27ویں رجب کے یہ فضائل ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ حدیث ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب واقعی پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ کے اندر ہوا ہے تو کیسے اس کے فضائل ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو مشہور ہے بس 27 رجب، وہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ بالآخر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شب معراج عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہاں پر آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام دونوں حضرات جو ہے تشریف لے آئے اور آپ کو اٹھایا۔ پیغمبر علیہ السلام حتیم میں آگے لیٹ گئے، پھر وہاں آ کے جب لیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکالا اور ایک تشت کے اندر رکھا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، اور اس کے اندر علم و حکمت سے اس کو جو ہے مالا مال کر دیا، بھر دیا، اور پھر اپنی جگہ صحیح سالم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے شب معراج میں، اللہ پاک بلا رہے ہیں۔ کون ہے؟ جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اور اپنے ساتھ میں ایک خچر لے کے آئے، براق، جو
گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا، نورانی، اور اس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں پر اس کی نگاہ جاتی تھی. سمجھ رہے؟ جنتی براق ہے، جنت سے لایا گیا ہے. ایک قدم وہاں جہاں پر جو ہے اس کا قدم پڑتا ہے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، میکائیل علیہ السلام، دونوں حضرات ساتھ ہیں. آپ اس کے اوپر سوار ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں جو ہے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے اس کو جو ہے معراج. معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، بلندی کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق کے اوپر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب لے کے چلے تو ایک جگہ آئی جہاں پر کثرت سے کھجور کے درخت ہیں. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جی آپ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیے. آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ؟ فرمایا کہ نہیں. کہا کہ یہ یثرب ہے اور یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی. یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، یعنی آپ مکے سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئیں گے. آگے چلے، آگے چلنے کے بعد میں ایک جگہ آیا تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کیے. اللہ کے نبی نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی. فرمایا کہ یہ وادی سینہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کی ہے. ایک جگہ اور آئی کہ فرمایا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں. 2 رکعت نماز ادا کی. تو فرمایا کہ یہ شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، یہاں رہتے تھے شعیب علیہ السلام. آگے چلے، آگے چلنے کے بعد میں ایک جگہ اور فرمایا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. تو وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی. یہ بیت اللحم، یہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی. سمجھ غردی کی یہ سفر ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آتا ہے روایت کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب جا رہے تھے راستے میں ایک بڑھیا ملی. اس نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی اس کی طرف توجہ مت دیجیے، آگے چلیے. آپ آگے چلے. آگے چلنے کے بعد میں ایک بوڑھا نظر آیا. اس نے بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. جبریل نے فرمایا اس کی طرف التفات مت کیجیے، آگے چلیے. آپ آگے گئے. آگے جانے کے بعد میں کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا. السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا، کون حضرات تھے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بڑھیا تھی جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی سی رہ گئی ہے بس. سمجھے؟ اور وہ جو بوڑھا نظر آیا تھا وہ شیطان تھا. سمجھے؟ اور اس نے بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. اور وہ جو سلام کیا تھا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو سفر ہے نا اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 40 دن کا سفر ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا تقریباً 40 دن کا سفر ہے، اور یہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے طے ہونا. وہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا وہاں پر جو ہے سارے انبیاء کی جماعت وہاں پر موجود ہے. سارے کے سارے انبیاء وہاں پر موجود ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو جو ہے نماز پڑھائی، اقامت ہوئی، اقامت ہونے کے بعد میں تو اب نماز کون پڑھائے؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، آپ نماز پڑھائے امامت، اور اس کے اندر مقتدی کون ہے؟ سارے انبیاء کی جماعت ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے وہاں پر۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے نبی جو ہیں وہ نبیوں کے بھی امام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ دیکھو ایک بات اور یاد آئی، اتنی مقدس جماعت نہیں دیکھی، انبیاء کی جماعت ہے اور انبیاء مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کی امامت کرنے والا بھی سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، بلکہ نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہی نہیں، امام الملائکہ بھی ہے، فرشتوں نے بھی تو نماز پڑھی ہے اس رات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں نے بھی نماز پڑھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بالآخر آپ کا یہ سفر، آپ جو ہے آسمانوں کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، دروازہ جبریل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہ جبریل۔ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ محمد۔ خود آئے یا بلایا ہے اللہ نے؟ اللہ نے بلایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا پیغمبر نے، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مرحبا مرحبا۔ ایسے ہی دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت، اور وہی سوال جواب، کون؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ میں کون؟ محمد۔ خود آئے ہیں، بلایا گیا ہے۔ وہاں پر کون کھڑے ہوئے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مرحبا مرحبا۔ تیسرے آسمان پہ وہی سوال جواب، کون؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد۔ خود آئے ہیں، بلایا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، مرحبا مرحبا۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، وہی سوال جواب۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سب نے مرحبا مرحبا سلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ساتویں آسمان پہ جو ہے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بیت المعمور جو بیت اللہ کے سیٹ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور روزانہ اس کے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے زندگی میں اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں روزانہ، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ جبریل کہ جی یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان سے، پھر آپ آگے تشریف لے گئے، پھر آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے، جنت بھی جہنم بھی، جنت بھی جہنم بھی، بہت سارے مناظر۔ یہ ہے نا قرآن کریم میں، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ نشانیاں ہی تو ہیں، عجیب عجیب مناظر اللہ پاک دکھا رہا ہے۔ جہنم کا منظر پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، بڑا خطرناک منظر ہے، سمجھ لیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ حضرات ہیں جہنم کے اندر کہ جن کے ناخون تانبے کے ہیں، اور وہ
اپنے ناخنوں سے جو ہے چہرہ بھی اور سینہ بھی جو ہے نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے، یہ کون ہے؟ کہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، سمجھ رہے نا؟ اللہ اللہ، حالانکہ حدیث میں آتا نا کہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کہ نبی زنا سے بڑھ کے کیسے؟ فرمایا کہ زانی سے اگر گناہ ہو جائے نا اور اس کے بعد میں اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا، مگر جس نے جس کی غیبت کی ہے جب تک کہ اس سے جا کے معافی نہ مانگ لے وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جس کی غیبت کی اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے اور چلا گیا تو اس سے کیسے معافی مانگیں گے آپ؟ کہ اس سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا 26ویں پارے کے اندر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت مت کرو، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں 4 آدمی بیٹھ گئے ہوٹلوں میں، دکانوں میں، چوراہوں میں، بیٹھکوں میں، ادھر ادھر کی بحث، ادھر ادھر کی غیبت چالو ہو گئی، سمجھ لیں؟ ابھی تو آپ جی بھر کے غیبت کر لیں مگر اس کا اندازہ تو میرے بھائی پتہ چلے گا بعد میں، سمجھ رہے نا؟ یہ کتنا بڑا گناہ تھا، سمجھ؟ تو کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جن کے ناخن جو ہے تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو جو ہے نوچ رہے ہیں۔ کچھ حضرات کو اور دیکھا آپ نے جہنم کے اندر کہ ایک فرشتہ ہے اور ایک پتھر ایک شخص کے اوپر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بھیجا نکل کے باہر آ جاتا ہے اور اس کا قیمہ بن جاتا ہے سر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز نہ پڑھنے والا، نمازوں سے غافل رہنے والا، نمازوں میں سستی کاہلی کرنے والا۔ آج تو نماز چھوڑنا بہت آسان ہے نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز کہ صاحب اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، آج تو آیا نہیں جاتا، موت کے بعد میں قبر میں ایسا پھینک کے آئیں گے لوگ کہ تم سے پھر ساری زندگی نہیں آیا جا سکتا۔ تم چیخنا چلانا بھی چاہو نا تو تمہاری آواز کے اوپر لبیک کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جو بندہ رات کے 2 بجے سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی فجر میں 4 بجے کیسے آنکھ کھلے گی؟ فجر میں اس کی کیسے آنکھ کھلے گی؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، سمجھ رہے نا؟ دیکھ لیے کیا حشر ہے، فرشتہ مارتا ہے اور اس کا بھیجا نکل کے باہر قیمہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ کون ہے جی؟ نماز نہ پڑھنے والا تھا یہ۔ ایسے ہی آپ آگے گئے، دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس کے اندر مرد بھی اور عورتیں ننگے ہیں، جل رہے ہیں، بالکل برہنہ ننگے۔ آگ نیچے سے اوپر کو لے کے آتی ہے تو وہ بھی آگ کے ساتھ میں اوپر کو آتے ہیں، آگ نیچے کو جاتی ہے وہ بھی نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کون حضرات ہیں؟ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زانی مرد، زانی عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، ان کا یہی حشر ہے کہ آگ ان کے منہ سے داخل ہوتی ہے اور پخانے کے راستے سے نکلتی ہے اور جل رہے ہیں اس کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ایسے ہی آپ نے کچھ حضرات کو دیکھا کہ بڑے بڑے پتھر کھا رہے ہیں آگ کے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ کون حضرات ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے ہیں۔ سود، آج سود بھی عام ہوتا جا رہا ہے،
کوئی روپے پیسے کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جس کے منہ کو حرام لگ گیا موت تو آ جائے گی مگر حرام چھوٹ جائے ایسا نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کو حرام کی کیا عادت پڑنے لگی کہ کوئی پیسے ادھار دینے کو تیار نہیں ہے، کہ جناب 1 کے 2 روپے لیں گے، 2 کے 4 روپے لیے جائیں گے۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ کچھ حضرات جہنم میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کے برابر ہیں، اور سانپ بچھو اندر سے ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ کون ہے؟ سود کھانے والے، سود کھانے والے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا تیسرے پارے کے اندر، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، باز آ جاؤ، ورنہ تو میں اور میرا نبی تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب جس سے اللہ لڑے اور رسول اللہ لڑے، جس کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے تو وہ اللہ سے جیتے گا؟ نہیں جیت سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ حضرات ہیں کہ ایک ہانڈی ہے، اس کے اندر اچھا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی کے اندر سڑا ہوا بدبودار قسم کا گوشت ہے، مگر لوگ اچھی ہانڈی کو چھوڑ کے برا گوشت جو ہے کھا رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ مرد تھا جس کے پاس میں حلال بیوی تھی، اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے جاتا تھا۔ ایسے ہی یہ وہ عورت ہے جس کے پاس میں اپنا شوہر تھا مگر اس کو چھوڑ کے دوسرے سے منہ کالا کرایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ میں یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے وہاں پر۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ حضرات ہیں جن کے کلے کو چیرا جا رہا ہے، فرشتہ یہاں قینچی ڈالتا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک کاٹتا ہے، اتنی دیر میں یہ صحیح ہو جاتا ہے پھر اس کو کاٹتا ہے، یہ صحیح ہو جاتا ہے پھر اس کو کاٹتا ہے۔ کہ کون حضرات ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ آج کس کس چیز کو بیان کیا جائے میرے بھائی؟ سارے ہی گناہ عام ہیں، زنا بھی عام ہے، تو شراب بھی عام ہے، تو جھوٹ بھی عام ہے، سارے ہی گناہ عام ہیں، اور خاص طور سے تو جھوٹ۔ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر 2 نہیں، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور آج جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے تو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، سمجھ لیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ اب کہاں سے آئے گی برکت؟ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 3 میل دور بھاگ جاتا ہے، 3 میل تقریباً 5 کلومیٹر، اتنی دور بھاگ جاتا ہے بدبو کی وجہ سے۔ فرشتے کو آتی ہے نا بدبو، ہمیں تو آتی نہیں۔ اب ہم کہیں گے جناب ہمیں تو آتی نہیں۔ دیکھو کتابوں میں آتا نہیں کہ گندی چیز کھا کے، لہسن پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ، کیوں؟ کیونکہ اس سے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، مگر یہاں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 3 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ایک جگہ آتا ہے الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی آتی ہے۔ آج ہر بندہ جھوٹ بولنے کے اوپر لگا ہوا، پھر کہتے ہیں کہ جناب روزی میں خیر و برکت نہیں۔ ابے کہاں سے آئے گی خیر و برکت؟ ہماری زبانوں کے اوپر جو ہے سچ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے۔ تو دیکھ لیا کہ جھوٹوں کے اوپر کس قدر وعید ہے کہ جہنم کے اندر کیا کہ ان کے کلے کو چیرا جا رہا ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے نا کسی کا، جو بیچاری حاملہ عورتیں ہوتی ہیں یا ویسے ہی مرد ہو، چاہے کان کا ہو، ناک کا ہو، ہاتھ پاؤں کا ہو، تو پہلے انجیکشن لگاتا ہے، اس جگہ کو سن کرتا ہے، اس کے بعد میں بھی دیکھتا ہے کہ جگہ سن ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر سن ہو گئی تو آپریشن کرتا ہے، اور آپریشن کرنے کے بعد میں 2-4 گھنٹے کے بعد میں جو سن پنا تھا وہ جب ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں جو تکلیف ہوتی ہے، بس یہ تو اسی سے پوچھیں جس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے، عورت سے پوچھ لیں بیچاری سے جس کے ٹانکے آتے ہیں تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، 6 مہینے تک ڈاکٹر کہتا ہے کہ وزن نہیں اٹھا سکتے آپ، سمجھ لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے سن کیا ہے تب جا کے اس کا آپریشن کیا ہے، اور جب وہ حالت ختم ہوئی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں پر فرشتے کیا کر رہے ہیں، کوئی سن نہیں ہے، لگاتار کینچی چلا رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کلہ چیرتے ہیں یہاں سے لے کے گدی تک، یہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر یہ غرض ہے کہ اس کے ساتھ میں یہی معاملہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، سمجھ اللہ حفاظت فرمائے۔ کس قدر خطرناک منظر ہے میرے بھائی، پیغمبر علیہ السلام نے یہ سارے مناظر شب معراج کے اندر دیکھ لیے اور امت کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ سارے خطرناک مناظر ہیں جہنم کے اندر، اس لیے بچ کے آنا، ان تمام چیزوں سے بچنا۔ اللہ اللہ، ایک جگہ اور آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا، کچھ عورتیں ہیں نہیں، شوہروں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے والی، بد زبانی، بد کلامی، منہ پھٹ، منہ کے اندر جو آیا بک دیا، سمجھ رہے ہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، جب چاہے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، منہ کے اندر جو آیا بک دیا، سمجھ رہے نا۔ شوہر کا ایک الگ مقام ہے، سمجھ رہے، پیغمبر فرماتے ہیں میری شریعت میں اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کر، مگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا، کچھ عورتوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے اور ان کی آوازیں نکل رہی ہیں گدھے اور کتوں کی طرح۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون حضرات ہیں؟ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ بد زبانی، بد کلامی کیا کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں۔ غرض ہے کہ بہت سارے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جنت کو دیکھا جس کی مٹی بڑی خوبصورت، اور جہاں پر سونے چاندی کے محلات، پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی نہریں ہیں، سمجھ رہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے کوئی چلتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل میرے آگے کون ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا غلام بلال ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک مقام پہ کہ ایک عالی شان محل دیکھا تو میں نے ایک حور سے پوچھا کس کا ہے؟ کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب کا ہے، حضرت عمر کا ہے، سمجھ رہے۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، سمجھ رہے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ واقعہ تو بہت تفصیل سے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب ملاقات ہوئی ہونے کے بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو 50 نمازیں دی، ملاقات چھٹے آسمان پہ مل گئے موسیٰ علیہ السلام کہ جی کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی الحمدللہ۔ کیا دیا اللہ پاک نے؟ 50 وقت کی نمازیں دی ہیں۔ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی ہے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسی پڑھے گی؟ مجھے تجربہ ہے اپنی امت کے اوپر، نہیں پڑھے گی، کم کرا کے آئیے۔ اللہ کے نبی گئے، 5 کم کر دی اللہ نے، پھر آ گئے، کتنی جی 5 کم ہو گئی، 45 بچی کہ اور کم کرائیے، پھر گئے، پھر 5 کم کر دی 40 ہو گئی،
اس طریقے سے بار بار آئے گئے، تقریباً 9 مرتبہ آئے اور گئے، اور 5 کم ہوتی گئی، بالآخر آخر میں جو ہے 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جی کہ 5 نمازیں اور کم کریں، فرمایا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 5 رہ گئی ہیں اور اگر یہی تو یہ نمازیں ختم نہ ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، سمجھ رہے؟ پیچھے سے آواز آئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حکام میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ 5 نمازیں ہیں اور آپ کی امت ان 5 نمازوں کو پڑھے گی تو ثواب اس کو 50 وقت کی نماز کا ہی ملے گا، 50 وقت۔ ایک بات اور یاد، اللہ پاک جانتا تھا نمازیں کتنی دینی ہے، 5 نمازیں دینی ہے، اور شروع میں کتنی دے دی، اکٹھی 50 دے دی، اور دینی کتنی تھی، 5۔ نماز کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ نماز ایسی چیز نہیں کہ جب چاہے پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی۔ ظہر ہمارے یہاں 3 نمازیں عام طور سے پڑھی جاتی، ظہر، عصر، مغرب، بہت سارے عشاء، فجر تو گول ہے، سمجھ رہے نا؟ نہیں، عادی بنے، ایک نماز نہ چھوٹے بالکل، سمجھ رہے؟ بالآخر یہ ایک سفر معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری کے اندر جس اور روح کے ساتھ میں، یہ نہیں کہ صرف جو ہے خواب کی حالت ہے، خواب میں اللہ اللہ، اور رات میں ہی جب آئے نا صبح، آپ نے یہ واقعہ جو ہے قریش کو بتلایا کہ اللہ پاک نے مجھے راتوں رات مجھے یہاں سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان، جنت بھی دیکھا، جہنم بھی، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ قریش جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، وہ مرتد ہو گئے۔ قریش نے یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات آپ چلے بھی گئے اور آ بھی گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر 40 دن کا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں راتوں رات میں گیا بھی اور آ بھی گیا، اور جناب آسمانوں کی بھی سیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قریش نے الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اچھا یہ بتلاؤ، تم اگر گئے ہو وہاں پہ، یہ بتلاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اب آدمی عام طور سے اس طرح انسان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، کھڑکیوں کی طرف کس کا ذہن جاتا ہے، پنکھوں کی طرف کس کا ذہن ہے، تسبیحات کی طرف، قرآن کریم کی طرف کتنے رکھے ہوئے، ذہن جاتا ہے کسی کا نہیں۔ مگر عجیب طرح کے انہوں نے سوال کیے، پیغمبر پریشان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سارا کا سارا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا مسجد اقصیٰ کا۔ قریش سوال کرتے، پیغمبر جواب دیتے، سوال کرتے، آپ جواب دیتے، سوال کرتے، آپ جواب، جب غردے کے سارے سوال کا جواب آپ نے دے دیا، ابو جہل جو تھا ملعون، وہ کہتا ہوا کہ نہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ راستے میں مل گئے حضرت ابو بکر، کہنے لگا یہ بتلاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے بیت المقدس اور سفر میں نے آسمانوں کا کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ کہ کون کہتا ہے؟ کہ تمہارے ہی ساتھی کہتے ہیں محمد، کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ابو بکر نے ایسے کہا ہے، تو آپ نے جو ہے کہا صدیق، وہ تو صدیق ہے، تصدیق کرنے والا۔ سب سے پہلے شب معراج کی تصدیق اگر کسی نے کی ہے وہ ہے حضرت ابو بکر، جن کو لقب مل گیا ہے صدیق کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے شب معراج کے واقعے کو بتلایا ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات میں ہی گئے اور رات میں ہی واپس آ گئے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔